باواز بلند سلام سن چکے ہیں کچھ لوگ. صرف موضوع ولایت پر بولا جائے, صرف موضوع ولایت پر بولا جائے, اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے. صرف موضوع ولایت پر بولا جائے, اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے. کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ, کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ, ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے, ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے. کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ, کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ. سیدہ شاد رہے بھاڑ میں دنیا جائے, سیدہ شاد رہے بھاڑ میں دنیا جائے. صلوات پر محمد وآل محمد صلوات. مصحف صبر کی آیات جلی ہے زینب, مصحف صبر کی آیات جلی ہے زینب, پیکرے نور ہدایت میں ڈھلی ہے زینب. اور ایک مطلب اور دیکھیں کہ حلقے صبر و شجاعت کی کڑی ہے زینب, حلقے صبر و شجاعت کی کڑی ہے زینب, دختر فاطمہ زہرا ولی ہے زینب, دختر فاطمہ زہرا ولی ہے زینب. اور یہ مصرع تھا کہ ظلم کے سامنے بے خوف کھڑی ہے زینب. اور دو مسئلے اور ایک یہی تضمین ہے کہ یہ بھی ایک فتح شہ کرب و بلا کی ہے دلیل, یہ بھی ایک فتح شہ کرب و بلا کی ہے دلیل. ظلم کے سامنے بے خوف کھڑی ہے, ظلم کے سامنے بے خوف کھڑی ہے, ظلم کے سامنے بے خوف کھڑی ہے زینب. چار مصرے اور حاضر کر رہا ہوں کہ اے حسین ابن علی تیری فراست کو سلام, اے حسین ابن علی تیری فراست کو سلام. ظلم کے ایواں کو تو نے خاک کستر کر دیا, اور ریگ زارے کربلا کو دے دیا اپنا لہو, خاک کے ذرات کو ماہ منور کر دیا, خاک کے ذرات کو ماہ منور کر دیا. ایک اور کہ رب کی طاعت کا قرینہ بھی انہی سے سیکھا, رب کی طاعت کا قرینہ بھی انہی سے سیکھا, اور صبر کے گھونٹ کو پینا بھی انہی سے سیکھا. رب کی طاعت کا قرینہ بھی انہی سے سیکھا, اور صبر کے گھونٹ کو پینا بھی انہی سے سیکھا. اور آزمانا نہ ہمیں, ہم ہیں اماموں کے مطیع, آزمانا نہ ہمیں, ہم ہیں اماموں کے مطیع. صرف مرنا نہیں جینا بھی انہی سے سیکھا, صرف مرنا نہیں جینا بھی انہی سے سیکھا. ایک درود پڑھے محمد دیکھیں کہ ہو رہی ہے 400 مجلس وفا عباس کی, ہو رہی ہے 400 مجلس وفا عباس کی, اور آج تک قائم ہے دنیا میں وفا عباس کی. اور تا قیامت ہم اٹھائیں گے علم عباس کا, تا قیامت ہم اٹھائیں گے علم عباس کا, اور حشر تک ہوتی رہے گی یوں ثنا عباس کی. اور خود سے آئی ہے زہرا ماتم و گریہ کرو, خود سے آئی ہے زہرا ماتم و گریہ کرو,
اور دست و بازو ہو سلامت ہے دعا عباس کی، اور دوڑ کر عباس کے قدموں سے یوں لپٹی فرات، دوڑ کر عباس کے قدموں سے یوں لپٹی فرات، جیسے ہر ایک موڑ تھی بس آشنا عباس سے، اور پیاس کی شدت میں بھی چلو کا پانی پھینکنا، پیاس کی شدت میں بھی چلو کا پانی پھینکنا، علقمہ کو بھا گئی بس یہ ادا عباس کی، علقمہ کو بھا گئی بس یہ ادا عباس کی۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد، لوٹ کر دریا سے آؤ پیاس کی حالت میں تم، لوٹ کر دریا سے آؤ پیاس کی حالت میں تم، تب سمجھ میں آئے گی تم کو وفا عباس کی، تب سمجھ میں آئے گی تم کو وفا عباس کی، اور چھپ گئی مشق سکینہ بہہ گیا پانی تمام، چھپ گئی مشق سکینہ بہہ گیا پانی تمام، اور کیسے جائیں روکتی ہے اب حیا عباس کی، اور جا رہے ہیں شاہدین تھامے ہوئے ٹوٹی کمر، جا رہے ہیں شاہدین تھامے ہوئے ٹوٹی کمر، ہو سلام آخری آئی صدا عباس کی، اور اس نے شاہدی نہ تھا ورنہ یہ دنیا دیکھتی، اس نے شاہدی نہ تھا ورنہ یہ دنیا دیکھتی، خیبر و خندق کا منظر اور وغا عباس کی، اور مرض یہ شاہ زمن تھی اس لیے خیمے ہٹے، مرض یہ شاہ زمن تھی اس لیے خیمے ہٹے، اور تا قیامت اب رہے گی علقمہ عباس کی، اور خشک کوزے کو کیا تر اشک غم سے بار بار، خشک کوزے کو کیا تر اشک غم سے بار بار، اور یاد آئی جب سکینہ کو چچا عباس کی، اور سو گئی ہے شام کے زندہ میں وہ ننھی سی جان، اور جان سے پیاری بھتیجی وہ چچا عباس کی، اور اے قلم لکھ خون دل سے داستان کربلا، اے قلم لکھ خون دل سے داستان کربلا، کربلا عباس کی ہے کربلا عباس کی، اور روضہ عباس کی جب بھی زیارت ہو نصیب، روضہ عباس کی جب بھی زیارت ہو نصیب، دامن جاوید ہو اور خاک پا عباس کی، دامن جاوید ہو اور خاک پا عباس کی۔ اور محمد والے محمد صلوات، زیر خنجر شاہ نے جب رب کو سجدہ کر دیا، زیر خنجر شاہ نے جب رب کو سجدہ کر دیا، انبیاء نے تعظیم نو سرور کو سجدہ کر دیا، اور ریزگار کربلا پر شہ نے سجدہ کر دیا، ریزگار کربلا پر شہ نے سجدہ کر دیا، رب نے تب کربلا کو عرش معلا کر دیا، اور لوگ نیزہ پر تلاوت کر رہے تھے جب حسین، لوگ نیزہ پر تلاوت کر رہے تھے جب حسین، آیتوں نے بڑھ کے خود سرور کو سجدہ کر دیا، اور صفحہ کرتاس پر میں نے لکھا نام حسین، صفحہ کرتاس پر میں نے لکھا نام حسین، عظمتوں نے آ کے خود سرور کو سجدہ کر دیا، سجدہ شبیر آتے گئے ید اللہ نے مطلع توحید پر پھر سے سویرا کر دیا، اور یہ شب معراج میں پردے کے اندر کون ہے، عبد اور معبود میں لہجے کا پردہ کر دیا،
اور یہ علی نے حق سے پایا تھا نمایاں معجزہ، مرد کو زندہ کیا، زندے کو مردہ کر دیا، مردہ کو زندہ کیا، زندہ کو مردہ کر دیا، اور ان کو موجے ان کو کعبہ مان کر کرنے لگی موجے تمام، ان کو کعبہ مان کر کرنے لگی موجے تمام، جب امام وقت نے دریا پہ سجدہ کر دیا، اور حج تک باطل زبان اب بول سکتی ہی نہیں، حج تک باطل زبان اب بول سکتی ہی نہیں، ایک نہیں سے طالب غیب کو رسوا کر دیا، اور یہ کنیز سیدہ کو حق نے بخشا مرتبہ، یہ کنیز سیدہ کو حق نے بخشا مرتبہ، آیت قرآن نے فضا کا چرچا کر دیا، آیت قرآن نے فضا کا چرچا کر دیا، اور نور کے خطبوں نے ظلمت کی زبانیں کاٹ دی، نور کے خطبوں نے ظلمت کی زبانیں کاٹ دی، شام کے دربار میں ظلمت کو رسوا کر دیا، اور جلد خیموں سے نکالا جب امام وقت کو، جلد خیموں سے نکالا جب امام وقت کو، مطلع توحید پر پھر سے سویر، اور لے کے چلو میں جو پھینکا نہر میں آب فرات، لے کے چلو میں جو پھینکا نہر میں آب فرات، آپ کا عباس نے سر کتنا نیچا کر دیا، آپ کا عباس نے سر کتنا نیچا کر دیا، اور اپنے خطبوں سے یہ زینب نے دیار شام میں، اپنے خطبوں سے یہ زینب نے دیار شام میں، اس یزید وقت کا سر کتنا نیچا کر دیا، اس عطائے شاہ کو زینب نے یوں بخشی حیات، اس عطائے شاہ کو زینب نے یوں بخشی حیات، ہر شہر اور عام میں مجلس کا چرچا کر دیا، بازوئے شہ تک پہنچ جائے نہ تیر حرملا، بازوئے شہ تک پہنچ جائے نہ تیر حرملا، ازدر بے شیر نے یسوع کا سایہ کر دیا، اور کربلا میں تیرے عفت دینے اے ابن علی، کربلا میں تیرے عفت دینے اے ابن علی، مطلع توحید پر پھر سے سویرا کر دیا، اور مدح سرور نے رضا کو کیسی یہ بخشی ضیا، مدح سرور نے رضا کو کیسی یہ بخشی ضیا، آگے پھر بزم مودت میں سویرا کر اور محمد وآل محمد صلوات، آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائے، اور محمد وآل محمد صلوات، دیا،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيعنا طبيب ذنوبنا حبيب نفوسنا مولانا الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم قتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين درود پڑھے محمد عزیزان محترم برادران ایمان قوم ملت معزز سامعین محترم بزرگار، آپ حضرات کی پورے دن کی مصروفیات کا مجھے پورا خیال ہے اور انشاءاللہ پورا خیال رکھوں گا کہ آپ حضرات کی سماعت پر میرا بیان زیادہ دیر تک بار نہ ہو، لیکن یہ منبر رسول جو کہ معجز نما منبر ہے، اس پر میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ انسان گھر میں کیا یاد کر کے آ رہا ہے، کیا پڑھ کے آ رہا ہے، کتنا وقت سیٹ کر کے آ رہا ہے، وہ معنی نہیں رکھتا کہ یہ جدھر چاہتے ہیں ادھر بیان ہوتا ہے اور یہ جتنی دیر چاہتے ہیں اتنی دیر بیان ہوتا ہے۔ حالانکہ میں نے جو موضوع آپ حضرات کے سامنے حالانکہ لگاتار 2-3 مجلسیں اس آیت کریمہ پر میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی ہے، لیکن آج جو موضوع میں نے منتخب کیا وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا موضوع ہے، لیکن آپ یقین کریے کہ میں تمام چیزوں کو کہیں پر بھی رکوں گا نہیں، لگاتار اپنی روانی میں وضاحت کسی بھی جملے کی نہیں کروں گا کیونکہ ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارا سامعین ذہین ہے۔ درود پڑھیں گا محمد والے محمد۔ تو خدا بند عالم بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ خدا بند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ سوال کیا پالنے والے، آج ہم جس دین کو دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا کس کے لیے یہ آیت کریمہ ہے، تو ہمیں مفسرین نے بتایا کہ جو دین سے باہر ہیں، جو اسلام سے باہر ہیں، ان کے لیے یہ آیت کریمہ ہے کہ ان کے اوپر زبردستی نہیں کی جائے گی اسلام میں شامل کرنے کے لیے، ان کے اوپر کوئی لاٹھی ڈنڈا نہیں چلایا جائے گا، کوئی تلوار نہیں چلائی جائے گی۔ تو کہنے والے تو یہ جو تصویر دکھا رہا ہے دین کی، آج اس حالت حاضرہ میں ہم جب کوشش کرتے ہیں کہ اس دین کو دیکھیں جس دین کی تصویر تو دکھا رہا ہے، تو میرے معبود وہ دین ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، وہ دین ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ تیرا اعلان اور صاف اعلان کہ کسی کو بھی زور زبردستی اسلام میں شامل نہیں کیا جائے گا، کسی پر بھی اپنی فکر کو زور زبردستی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ہر انسان کو دعوت دی جائے گی۔ اب یہ اس پر ہے کہ وہ دعوت اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن میرے معبود دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ جھنڈوں پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور بے گناہ کو ستایا جا رہا ہے، مظلوموں کو مارا جا رہا ہے، معصوم بچوں کے برین کو واش کر کے ان کے جسم میں بم باندھ کر انہیں بستیوں میں بے گناہوں کے درمیان بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ معصوم بچے دولت پر بک کر یا جنت کی لالچ میں جس طریقے سے بھی ان کے برین کو واش کیا گیا ہے، وہ بیچارے معصوم بچے جا کر اس کو اپنے آپ کو بھی وسفوٹ سے اڑا دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ بے گناہ اور معصوم لوگ اس دنیا سے اسلام کے جھنڈے کے نیچے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو میرے معبود یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام کی وہ تصویر جو تو دکھانا چاہتا۔ اچھا آپ نے ذہن میں بات آ گئی، عرض کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو لوگ بچوں کے برین کو واش کرتے ہیں اور بچوں کے برین کو واش کر کے میدان میں بھیج دیتے ہیں،
آپ کو یہ خود کبھی کسی میدان میں نظر نہیں آئیں گے، یہ آپ کو خود کبھی کسی میدان میں نظر نہیں آئیں گے۔ اور جب مضبوط ہوئے، عیسائی مضبوط ہوئے اور زیادہ مضبوط ہوئے اور چھوٹے موٹے لوگوں کو گرفتار کر لیا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اب تک جو کمانڈر جنت کا لالچ دے کر، دولت کے کا لالچ دے کر معصوم اور بے گناہ بچوں کے برین کو واش کر کے انہیں میدان میں بھیج رہے تھے کہ یہ اسلام کے نام پر جہاد ہے، اب جب عیسائیوں نے چھوٹے موٹے لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کو تلاش کرنا جاری کیا تو یہ کہیں نظر نہیں آئے۔ پتہ لگا جب زور زیادہ تلاش کیا تو یہ تمام کے تمام کمانڈر، یہ تمام کے تمام جو اسلام کے سربراہ بنے بیٹھے تھے، انہوں نے غار کے اندر جا کر پناہ لی، انہوں نے غار کے اندر جا کر پناہ لی۔ پتہ چلا جو اپنے آپ کو، اپنی جان کو بچانے کے لیے غار میں جا کر پناہ لے لے، وہ اسلام کا سربراہ نہیں ہوتا۔ اسلام کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ چراغ کو گل کر کے کہتا ہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جنت کی ضمانت حسین ابن علی لیتا ہے۔ درود پڑھے گا محمد والے محمد۔ اچھا، اور یہ ان کو مارو جنت میں جاؤ، ان کو مارو جنت میں جاؤ، ان کو مارو جنت میں جاؤ میں سب سے زیادہ جس لفظ کا استعمال کیا گیا وہ یہ کہ شیعہ کو مارو جنت میں جاؤ، شیعہ کافر ہے اس کو مارو اور جنت میں جاؤ۔ اور خدا کا شکر ہے، دیکھیے آپ کے ذہن کو کہاں لے جا رہا ہوں، کہ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے اس لفظ شیعہ کو اتنی زیادہ بار استعمال کیا کہ اس میں ہماری شیعہ قوم کا بڑا فائدہ ہوا۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام جو شیعہ ہے ان کا بڑا فائدہ ہوا۔ کہا صاحب کیا فائدہ ہوا؟ کہا صاحب فائدہ کیا ہوا؟ کہ فائدہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی حکومت جب بدلی، ہندوستان کی حکومت جب بدلی تو حکومت بدلنے کے بعد امت مسلمہ کے 72 فرقے کو روز یہ صفائی دینی پڑتی ہے کہ دہشت گردی سے ہمارا تعلق نہیں ہے، دہشت گردی سے ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن اس لفظ شیعہ کو اتنی زیادہ بار استعمال کیا گیا کہ یہ اپنے آپ واضح ہو گیا کہ شیعہ قوم وہ واحد قوم ہے کہ جس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھے گا محمد آپ لوگ حدیث ختم ہونے کے بعد یہ مت کہیے گا کہ صاحب آج تو کچھ پڑھا ہی نہیں، ساری جملے پڑھ کے ہٹ گئے۔ تو پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ موضوع کتنی دیر کا تھا اور صرف جو ہے وہ اصل باتیں ہم تک پہنچا رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ درود پڑھے گا محمد اچھا، بات صرف ان آتنک وادیوں کی نہیں ہے، بات صرف ان لوگوں کی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ جب دو ملک کا بھی جھگڑا ہوتا ہے، جب دو ملک کے بیچ میں بھی جنگ ہوتی ہے تو دونوں بارڈر پر اپنے اپنے وطن کے سپاہی لگے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی دیش کا راشٹرپتی چلا گیا ہو بارڈر پر جنگ کرنے کے لیے، ہمارا راشٹرپتی چھوڑیے سینا اٹیچ نہیں جاتا، لیکن خدا نہ خواستہ پوری توجہ گزارے محترم، یہی سے شاید میری بات مل جائے گی اور بیان مل جائے گا کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی راشٹرپتی بارڈر پر جنگ کرنے کے لیے گیا ہو، لیکن اگر کبھی کوئی راشٹرپتی بارڈر پر پہنچ جائے، بھلے ہی نمائندے کے لیے پہنچے، بھلے ہی راشٹرپتی کا یہ مزاج ہو کہ اس نے تلوار کبھی نہ چلائی ہو، اس نے اسلحہ کبھی نہ چلایا ہو، اس نے بندوق کبھی نہ چلائی ہو، اس نے تیر اندازی کبھی نہ کی ہو، لیکن راشٹرپتی ہے اور میدان میں معائنے کے لیے چلا گیا ہے کہ میرے سپاہی مجھے دیکھ کر میرے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی ہو، تو اب تمام سپاہیوں پر یہ واجب ہے کہ ان پر دوہری ذمہ داری آ جائے گی۔ کیسی دوہری ذمہ داری؟ کا پہلی یہ کہ دشمن ملک سے جنگ کر کے
اپنے وطن کی حفاظت کریں. بھیا آپ نے لگ رہا ہے کوئی جیوا کیا وہاں پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ درود پڑھیں گے محمد والے محمد. تو بہرحال اب ان پر دوہری ذمہ داری ہے کہ پہلی یہ کہ وہ دشمن ملک کے سپاہی سے جنگ کر کے اپنے وطن کی حفاظت کریں. دوسرے یہ کہ اپنے راشٹرپتی کی جان کی حفاظت کریں. یہ ان تمام سپاہی پر واجب ہے. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ حملہ تیز ہو اور دشمن ملک کے سپاہی اس بارڈر میں گھس جائے اور یہ سپاہی بجائے راشٹرپتی کی جان کی حفاظت کے راشٹرپتی کو دشمنوں میں چھوڑ کر بھاگنے لگے تو دوسرے دن ہر اخبار ہر ٹی وی چینل یہ چلاتا ہوا نظر آئے گا صاحب جو بارڈر پر سپاہی لگے تھے وہ دیش پریمی نہیں تھے, وہ دیش کے غدار تھے. کبھی دیش کے غدار کیوں تھے؟ کہ اپنی جان بچانے کے لیے راشٹرپتی کی جان کو دشمنوں میں چھوڑ کر بھاگ گئے. تو مجھے کہنے دیجیے جنگ اگر وطن کی ہو رہی ہے تو چھوڑ کر بھاگنے والا وطن کا غدار کہا جائے گا. جنگ اگر مذہب کی ہو رہی ہے تو چھوڑ کر بھاگنے والا اسلام کا غدار کہا جائے گا. درود پڑھو محمد اب آپ یقین کریں منبر رسول پر ہوں کہ اب جو بات چھیڑنے جا رہا ہوں اس کے آگے اس بات کو میں 35 منٹ کے بعد چھیڑتا جو اب چھیڑنے جا رہا ہوں. آپ پوری اندازہ لگائیے میں کتنا سمجھ رہا ہوں. بہرحال تو پالنے والے وہ تصویر نظر نہیں آ رہی میرے معبود, جو تصویر تو دکھا رہا ہے. اچھا یہ اسلام کی تصویر بگاڑی کس نے؟ اسلام کی تصویر بگاڑی کس نے؟ کسی غیر نے نہیں بگاڑی, بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے اسلام کی تصویر بگاڑی. پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسلام کی تصویر بگاڑی. 3 طریقے کے طبقے ایسے تھے جنہوں نے اسلام کی تصویر کو بگاڑا. ایک وہ لوگ جو پیغمبر کے کردار سے حسد رکھتے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ ہمارا کفر کا چراغ بجھنے والا ہے عرب میں, تو مجبوراً وہ انہوں نے اپنے کفر کو منافقت میں بدلا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے. کچھ وہ لوگ جو مولائے کائنات کی شجاعت کا مقابلہ نہ کر سکے, جان گئے جب کہ اب دشوار ہے ان سے جنگ کرنا, تو اپنی جان کی امان کے لیے لا الہ الا اللہ کی چادر کو اوڑھ لیا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں نہ تو پیغمبر کے کردار پر اعتراض تھا نہ تو مولائے کائنات کی شجاعت پر اعتراض تھا. ان لوگوں نے سب سے زیادہ اسلام کی تصویر بگاڑی. جو لوگ رسول اللہ کی رسالت کا بھی اقرار کرتے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت کے بھی ممکن نہ تھے, لیکن وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے دولت و اقتدار کی لالچ میں. ایسے لوگوں نے اسلام کی تصویر زیادہ بگاڑی. خیر جتنا بگڑنا تھا بگڑ چکی, کیونکہ 1400 سال ہو گئے. آج ہر دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ہر مذہب اب اپنے مذہب کو اوپر لے جانے کے لیے, اپنے مذہب کو آگے لے جانے کے لیے پوری جان لگائے ہوئے ہیں. تو جتنا تصویر بگڑنی تھی بگڑ گئی. آئیے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے, ساتھ میں بیٹھیے, ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کی جائیں. اگر آپ صحیح ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں, ہم صحیح ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے. اور
कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हम ये बातें आपको सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते से आप हमारे भाई हैं। मान लीजिए हम कमजोर हैं, हम तादाद में कम हैं, आपने हमको दबा लिया, लेकिन अगर किसी दिन उन्होंने आपका गिरबान पकड़ लिया जो तादाद में भी आपसे ज्यादा है और पावर में भी आपसे ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? अगर किसी दिन ईसाइयों ने आपको पकड़ लिया और पकड़ के आपको दिखाया कि ऐसा है कि अब बात इंजील से नहीं होगी, अब बात कुरान से होगी और कुरान से सबको साबित करो कि तुम हक पर हो कि हम हक पर हैं, तो क्या करेंगे आप? इसीलिए मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि हम दोनों को ये चाहिए कि एक जगह पर बैठकर एक मीटिंग करें और मीटिंग करके अगर आप सही हैं तो हम आपके साथ हो जाएं, हम सही हैं तो आप हमारे साथ हो जाइए। और ये बातें किसी लड़ाई झगड़े के तहत नहीं, बल्कि कुछ रिश्तेदारियां ऐसी हुआ करती हैं कि उसमें अगर किसी एक रिश्तेदार की बेइज्जती हो तो दूसरे रिश्तेदार की अपने आप बेइज्जती हो जाया करती है। ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते से आप हमारे भाई हैं। अगर ईसाइयों के सामने आपने सर खम कर दिया तो आपके सर खम कर देने के बिना पर ईसाइयों के सामने हमारा भी सर खम हो जाएगा। इसलिए हम आपको दावत फिक्र दे रहे हैं कि मान लीजिए ईसाइयों ने पकड़ लिया और पकड़ के बिठा लिया, क्या यह कुरान से बातें करिए कि आपका नबी अफजल कि हमारा नबी अफजल? हम कुरान से साबित करेंगे। ईसाई कहेगा कि हम कुरान से साबित करेंगे कि हमारा नबी अफजल। कैसे अफजल? हमारा नबी 3 दिन की उम्र में भी नबी है। हमारा नबी 3 दिन की उम्र में भी नबी है। तुम्हारा बना 40 साल के बाद। तो अब बताओ कि तुम्हारा नबी अफजल या हमारा नबी अफजल? अगर पूरी, मैंने पहले ही वादा किया आपसे कि तमहीद की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ नतीजे आपके सामने पेश कर रहा हूं। हालांकि आदि नहीं हूं और कोई भी जाति नहीं पढ़ सकता इस तरीके से जैसे मैं पढ़ रहा हूं इस टाइम पे। अगर ईसाइयों ने कह दिया कि हमारा नबी चौथे आसमान पर जिंदा है और तुम्हारा तो ये मानना है कि या रसूल अल्लाह न कहो, उनको मदद के लिए आवाज न दो, वो दुनिया से चले गए। जो दुनिया से चला गया उसको मदद के लिए आवाज देने से क्या फायदा? अब या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, शिर्क है, हराम है। तो तीन लफ्ज हैं, बिदअत है, शिर्क है, हराम है। या रसूल अल्लाह न कहो। मैं खुलकर बता दूं, जाकिर नाइक लगातार इस बात का ऐलान करता रहा कि रसूल अल्लाह दुनिया से चले गए, अब उनसे मदद का मुतालबा न करो, उन्हें या रसूल अल्लाह न कहो। तो अब सिर्फ तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। मुसलमानों ईसा को जिंदा मानते हो, मोहम्मद को जिंदा भी नहीं मानते, तो जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का कलमा जायज ही नहीं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो ईसा का कलमा पढ़कर ईसाई हो जाओ, या तो मोहम्मद को हाजिर नाजिर मानकर हमारी मजलिसों में आ जाओ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। नारे हैदरी, नारे सलमान, जाकिर नाइक लानत। तो क्या करेंगे आप? कैसे मुकाबला करेंगे उनका? अगर कह दिया कभी कि हमारे नबी की शहजादी के लिए, हमारे नबी की वालिदा के लिए तो जन्नत से खाने आते थे, और आपका तो ये अकीदा है कि नबी के वालिदैन ही माज़अल्लाह जन्नती नहीं है।
کیونکہ وہ سرکار نے 3 مرتبہ کہا کہ پالنے والے والدین، تو اللہ نے کہا اے محمد یا والدین یا امات، تو نبی نے 3 مرتبہ امتی 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 کہا۔ تو دیکھیے کیا ملتا ہے صاحب کہ مولوی گھر گھر جا کر یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد بھیجیے، اپنے بچوں کو مکتب بھیجیے۔ اور کیوں بھیجے؟ کہ ہم اسے مکتب میں قرآن پڑھائیں گے۔ ہم نے کہا قرآن کیوں پڑھائیں گے؟ کہا آپ کو نہیں پتا اگر آپ کے بچے نے مسجد آ کر مکتب آ کر ایک آیت بھی حفظ کر لی تو اس آیت کو حفظ کرنے کے عوض میں خداوند عالم اس بچے کے والدین کو بخش دے گا۔ میں کہوں گا مسلمانوں، ایک عام بچہ ایک چھوٹی سی آیت کو حفظ کر لے تو والدین کو بخشوا لے، اور وہ کہ جس کے اوپر پورا قرآن نازل کر دیا گیا، کبھی طلحہ کہا جا رہا ہے، کبھی یاسین کہا جا رہا ہے، کبھی مدرس کہا جا رہا ہے، کبھی مزفر کہا جا رہا ہے، درود پڑھے نا محمد تو آپ کو عیسائیوں کے سامنے زیر ہونا پڑے گا۔ اگر خدا نخواستہ عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے نبی کی والدہ کے لیے جنت سے غذا آتی تھی، آپ کے پاس کوئی شہزادی ہو تو دکھائیے، تو کیا کریے گا پھر؟ یا اپنے بچوں کے لیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں تو بی بی حنا خاتون ہے، کوئی واقعہ پڑھنا غرض نہیں ہے، بی بی حنا خاتون نے نظر مانی کہ پالنے والے مجھے بیٹا عطا کر دے، اور جب مجھے بیٹا عطا ہوگا تو میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، جو وہاں پر تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ خداوند عالم نے بیٹے کے بدلے بیٹی عطا کر دی، بیٹی کا نام جناب مریم۔ جناب حنا خاتون مایوس ہوئی، پوری توجہ دیجیے، جناب حنا خاتون مایوس ہوئی اور پالنے والے میں نے تجھ سے بیٹے کا مطالبہ کیا تھا کہ میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن تم نے بیٹی عطا کر دی۔ حکم ہوا کہ نظر پوری کرو، ہمیں بیٹی ہی قبول ہے، نظر پوری کرو، ہمیں بیٹی ہی قبول ہے۔ تو جناب حنا خاتون نے جناب مریم کو بیت المقدس کے حوالے کر دیا۔ پوری تاریخ نہیں پڑھنی، بس نتیجہ کہ اب جناب مریم جب بیت المقدس میں پہنچی ہیں تو وہاں پر اتنے لوگ تھے، صاحب آپس میں ہول مچ گئی کہ جناب مریم کی پرورش ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ بحث ہوئی، بحث اتنی آگے بڑھی کہ جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ اب جب جھگڑے کی نوبت آئی تو یہ ہوا قرآن اندازی کی جائے۔ قرآن اندازی کی گئی تو جناب زکریا کا نام آیا۔ بڑے مجھ سے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہمارے بچوں سے جب کوئی پوچھے کہ مریم کون ہے تو ان کو یہ تاریخ اتنی کم سے کم یاد رہے۔ اب جناب زکریا نے، تاریخ کہتی ہے کہ جناب زکریا نے جناب مریم کی پرورش کی۔ کیسے پرورش کی؟ کہ جناب زکریا وہ تالا بند کر کے اپنے کام پہ چلے جایا کرتے تھے، اور جب واپس لوٹ کر آتے تھے، پوری توجہ اللہ محترم، جب واپس لوٹ کر آتے تھے تو کیا دیکھتے تھے کہ جناب مریم بیٹھی ہوئی ہیں اور بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، بہترین غذائیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو جناب زکریا پوچھتے تھے کہ بیٹا مریم یہ غذائیں کہاں سے ہیں، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو جناب مریم کہتی تھی یہ خداوند عالم نے بھیجا ہے، جو بے حساب نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے، اس مالک حقیقی نے، اس رب کائنات نے بھیجا ہے۔ لیکن اب انصاف سے بتائے میرا محترم مجمع کہ جناب زکریا تالا بند کر کے چلے گئے، واپس آئے غذائیں موجود، سوال کر رہے ہیں غذائیں کہاں سے آئیں؟
کا اللہ کی طرف سے جو بے حساب نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ جناب مریم کی پرورش کر کون رہا ہے؟ جناب مریم کی پرورش زکریا کر رہے ہیں یا اللہ کر رہا ہے؟ زکریا کر رہے ہیں یا اللہ کر رہا ہے؟ فوراً امت مسلمہ آگے بڑھی، فوراً امت مسلمہ آگے بڑھی. کبھی زکریا کر رہے ہیں، کہا کیوں؟ غذائیں تو اللہ بھیج رہا ہے. کہا تمہیں نہیں پتا اللہ ہر کسی کے عمل کو اپنے عمل سے منسوب نہیں کر سکتا. اللہ ہر کسی کے عمل کو اپنے عمل سے منسوب نہیں کر سکتا. اب میں اس بخشی ہوئی امت کا ہاتھ پکڑوں گا اور درے عبد المطلب تک لے جاؤں گا کہ عبد المطلب کا وقت آخر ہے. ایک ہاتھ سے ابو طالب کے ہاتھ کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کے ہاتھ کو پکڑا، محمد کے ہاتھ کو ابو طالب کے ہاتھ میں دیا. اے بیٹا محمد خبردار رہنا، یہ صرف چچا نہیں ہے، آج سے نگہبان ہے، یہ تمہارے سرپرست ہیں. آج سے یہ صرف چچا نہیں ہے، تمہارے نگہبان ہیں، تمہارے سرپرست ہیں. تو ابو طالب نے محمد کی زلفوں کو سنوارا، اب ابو طالب نے محمد کی آنکھوں میں سرما لگایا، اب ابو طالب نے محمد کو نوالے کھلائے. ابو طالب پرورش کرتے جا رہے ہیں، محمد پروان کرتے جا رہے ہیں. ابو طالب پرورش کرتے جا رہے ہیں، محمد پروان کرتے چلے جا رہے ہیں. کیا جب منظر دیکھنے کو ملا، آواز آئی ہے میرے حبیب، جب میں نے تجھے یتیم پایا تو وہ میں تھا جس نے تیری پرورش کی. اب دنیا بتائے کہ ابو طالب نے پرورش کی یا اللہ نے پرورش کی. اب کسی انسان کے کردار کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اس کے عمل کو خدا اپنا عمل قرار دے. درود پڑھیں محمد. مگر کہہ دیا کہ ہماری شہزادی کے لیے تو جنت سے کھانے آتے تھے. آپ کے پاس کوئی شہزادی ہو تو دکھائیے، تو آپ کو تو سرخم کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو قائل ہی نہیں ہے پیغمبر کی بیٹی کی عظمتوں کے. اسی لیے دعوت دے رہا ہوں کہ ہماری مجلسوں میں آئیے اور اپنے بچوں کو لے آئیے، تاکہ آپ کے بچے سے جب کوئی پوچھے سوال کرے تو آپ کا بچہ یہ بتا سکے کہ ہاں ہمارے پاس شہزادی ہیں. آپ کے بچے کو پتا چلے کہ یہ سہیل ہے کیا ہے، آپ کے بچے کو پتا چلے کہ اسلام کی شہزادی کون ہے. اور ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ ہی کے ایک بہت بڑے عالم شاہ محدث دہلوی نے اپنی شرح میں یہ لکھا کہ یہ جو پیغمبر کی بیٹی کے در پر مسلسل 3 دن تک کبھی یتیم آیا، کبھی مسکین آیا، کبھی اسیر آیا، حالانکہ اسیر کے معنی ہے قیدی، بہرحال اس نے جو لکھا، کبھی اسیر آیا، یہ مدینے میں گھوم کر بھیک مانگنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر بھیک مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ جنت کے فرشتے ہیں جو پیغمبر کی بیٹی کے در پر مسلسل آ کر روٹیاں مانگتے رہے. ہم آپ کو دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ جب آپ کا بچہ ہماری مجلس میں آئے گا اور عیسائی اس سے سوال کرے گا کہ ہماری شہزادی کے لیے جنت سے کھانے آئے، تو آپ کا بچہ یہ ان کو جواب دے گا کہ جناب مریم کے فضائل کے ہم منکر نہیں ہیں. جناب مریم کی منزل اپنے مقام پر، جناب مریم کی عظمت اپنے مقام پر، لیکن ایک فرق ہے، آپ کی شہزادی اور ہماری
تمہاری شہزادی میں ایک فرق ہے. کہا کون سا فرق؟ کہا تمہاری شہزادی وہ ہے جو جنت کے کھانے کا انتظار کرتی ہے. پتا چلا جو جنت کے کھانے کا انتظار کرے وہ مریم ہے، جس کے کھانے کا انتظار جنت کرے وہ زہرا ہے. درود پڑھے محمد शादी कौनैन पर बुलंदर सलवार. اور صرف انہی کے بچوں کی بات نہیں ہے، صرف انہی کے بچوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جب بھی مجلس میں آئیے تو بچوں کی انگلی پکڑ کر ساتھ میں لا کر فرش پر اپنے بغل میں بٹھائیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے قدم کو گھر سے باہر رکھتے ہیں تو تنہا ہم باہر نہیں نکلتے، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ حسینی مشن بھی باہر نکلتا ہے. اگر ہم بچوں کو لا کر فرش پر اپنے ساتھ نہ بٹھائیں گے تو جو چیزیں ہمارے بزرگوں سے ہمیں وراثت پہ ملی ہے وہ ہم اپنے بچوں میں منتقل نہیں کر پائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو مجلس میں لے کر آئیے تاکہ ان کو تہذیب پتہ چلے کہ جب ہم سڑک پر نکلے تو کس طریقے سے نکلیں، جب ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ملے تو کیسے باتیں کریں. اور اے نوجوانوں، آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آخری جملہ اور مجلس ختم، آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ علی کے فضائل و کمالات کو کبھی ننگی آنکھوں سے مت دیکھیے، بلکہ علی کے فضائل و کمالات کو والدین کی تربیت کا چشمہ لگا کر دیکھیے. کیونکہ یہ فضائل علی اس سمندر کو کہتے ہیں کہ جس میں نفرت کرنے والے بھی ڈوب جاتے ہیں، محبت کرنے والے بھی ڈوب جاتے ہیں. جس میں نفرت کرنے والے بھی ڈوبتے ہیں، محبت کرنے والے بھی ڈوبتے ہیں. نفرت کرنے والا جب اپنی نفرت میں ڈوب جاتا ہے تو جہنمی بن جاتا ہے، اور محبت کرنے والا جب محبت میں اندھا ہو جاتا ہے تو نصیری بن جاتا ہے. درود پڑھو محمد و آل محمد. اس لیے علی کے فضائل اور کمالات کو جب بھی دیکھیے تو والدین کی تربیت کے چشمے کو لگا کر دیکھیے اور سوال کریے. کسی مولوی کے پاس مت جائیے، کسی ذاکر کے پاس مت جائیے پوچھنے، مجلس سے آئیے اپنے والد سے پوچھیے کہ آج جو مولانا صاحب نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہے، آج جو ذاکر صاحب نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہے. والد کو پتا ہوگا تو آپ کو بتائیں گے، نہیں پتا ہوگا تو کسی سے دریافت کر کے آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے کم یہ ہوگا کہ جو غلط چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہیں وہ غلط چیزیں پہنچانے والا اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی بچی 3-4 دن سے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ جب کبھی مجلس آپ پڑھیے گا تو پڑھیے گا توبہ کا مطلب کیا ہے، توبہ کیسے کی جائے. چھوٹی سی بچی، یقین جانیے اللہ اس کو اور اس کے والدین کو سلامت رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. کہ بچے جب اس طریقے کے سوال کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ یقیناً دین جو ہے وہ صحیح ہاتھوں میں ہے. یہ بھڑکانے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، جس کے مکمل ہو جانے کی ضمانت خدا نے قبول کے میدان میں لے لی. جس اسلام کی حفاظت کے لیے علی کو بلی بنا دیا گیا، اب وہ اسلام کبھی خطرے میں نہیں آ سکتا، اور جو خطرے میں آ جائے وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ ان لوگوں کے اپنے بیان خطرے میں ہیں جو اسلام کو خطرے میں بتاتے ہیں کہ اسلام
इस्लाम को खतरे में बताओ और मासूम और सीधे साधे लोगों को बहकाओ, अपना काम सीधा करो और चलो आगे। इस्लाम में तो खतरे में था, न है और न कभी होगा। हुसैन इब्न अली ने अपने आखिरी सजदे से इस्लाम को वो जिंदगी अता कर दी। क्या हुसैन के जिक्र और इस्लाम दोनों का ज़मीन अल्लाह है। तो बस उस बच्ची के सवाल का जवाब कि हम कौन होते हैं जवाब देने वाले, हम तो जवाब दर आले मोहम्मद से लेते हैं। पहुंचा एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में कि मौला ये बताइए कि हम तौबा कैसे करें कि अल्लाह कबूल कर ले, तौबा क्या है। तो इमाम ने कहा कैसे तौबा करते हो। कब मौला वो कान को पकड़ते हैं, गालों पर हाथ लगाते हैं। इमाम ने फरमाया गालों पर तमाचे मार कर गाल को लाल कर लेने का नाम तौबा नहीं है। तो मौला भी तौबा है क्या। तो सुनो, तौबा एक वादा है, तौबा एक अहद है, तौबा एक कसम है। मौला कैसा वादा, कैसी कसम का तौबा अल्लाह से वादा है। जिस गुनाह के लिए आप तौबा कर रहे हैं कि ऐ मेरे माबूद ये जो गुनाह मुझसे सरजद हो गया, अब मैं तुझे हाजिर और नाज़िर मानकर तुझसे ये वादा कर रहा हूँ कि अब मेरी जिंदगी में आइंदा ये गुनाह सरजद नहीं होगा। अगर आप अपने इस वादे में खड़े रह गए तो आपकी तौबा कबूल है, और जिस दिन आपने इस वादे को तोड़ दिया तो समझिए आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद। मुसलसल मजलिसें हो रही हैं, मुसलसल ज़ाकिरीन हमारे उलमा मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। आज चिलम है, इसका चिलम है, हाथ उसका चिलम है जिसका करबला में चिलम मनाया गया। अदाकारों तारीखें लिखती हैं कि जब सबको शहीद करके अहले हरम को कैदी बनाकर कैद शाम में रखा गया तो हुसैन उनकी बच्ची थी जो रोज परिंदों को देख कर पूछती थी फूफी अम्मा हमें वतन जाना कब नसीब होगा। लेकिन आजादारों अरे जब कैद शाम से रिहाई मिली है ना तो ये बच्ची कैद शाम में सो चुकी है। हुसैन की कासिद सकीना कैद शाम में सो चुकी है। हाँ आजादारों अल-मुख्तसर ये कि ये काफिला करबला पहुंचा, ये काफिला करबला पहुंचा। अंतरीम इमाम मज़लूम की कब्र पहुंचने ही वाला था कि इमाम की कब्र को ज़लज़ला आया। ए जाबिर अरे मेरी कब्र से दूर चले जाओ, मौला क्या गुस्ताखी हो गई। ए जाबिर अरे हुसैन की बहन ज़ैनब कब्र पर आ रही है। आज़ादारों काफिला कब्र पर पहुंचा, सबने गिरिया किया, सबने रुदादे गम बयान की। अलगरज के काफिला फिर से रवाना होने के लिए सब सवार हुए। उम्मे कुलसूम आई, ए बहन ज़ैनब अरे भाभी रवान चलने को तैयार नहीं। जनाबे ज़ैनब करीब आए, ए भाभी अरे चलिए काफिला वतन जा रहा है। ए शहजादी आपको आपके नाना का वतन मुबारक। मेरा वालियो वारिस करबला में सो गया, मेरा शख्मा करबला में सो गया, मेरी बेटी कैद शाम में सो गए। आप तो जब वतन जाएंगे आपका वारिस मौजूद है।
مرتبہ بشیر نے کہا اے آقا نجرانے کی لالچ تو نہیں ہے لیکن آپ سے جو ملے گا نا میرے ساتھ میری قبر میں جائے گا. سنو وفادارو, ایک مرتبہ سہل سجاد نے جناب زینب سے کہا چچا بشیر کو نذرانہ لینا ہے. جناب زینب نے کہا بیٹا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بس وفادارو, ایک مرتبہ پھوپھی اور بھتیجے مل کر جناب رباب کے پاس آئے. اے اماں رباب, چچا بشیر کو نذرانہ دینا ہے. رباب نے گٹھلی کو کھولا, اللہ جانے کیا نکال کر دیا. سید سجاد نے چیخ ماری. بشیر نے پوچھا آقا کیا ہے؟ کہا رہے یہ میرے 6 مہینے کے چشمارے کا گھٹا ہے. ایک بچی آئی جس کے سر کے بال سفید ہے. وہ بھی اماں سب شہید ہو گئے. میرا بھیا اصغر کہاں ہے؟ اے بیٹا علی اصغر بھی نانا کے دین پر شہید ہو گئے. بس عزادارو, آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام دن گزرتے رہے. رباب آنگن میں بیٹھی ہوئی ہے. رباب اندر نہیں جاتی. مدینے کی عورتوں نے کہا اے شہزادی رباب کو اندر بلائیے. ایک مرتبہ چوتھے امام کو بلایا. چوتھے امام آئے. اماں رباب, ارے مہمان وقت ہونے کے ناطے آپ کو حکم دیتا ہو کہ اندر چلیے. بس ایک مرتبہ رباب نے کربلا کا رخ کیا. اے میرے والیو وارث, امام وقت کا حکم ہے. پھر آسمان کا رخ کیا. اے پروردگار, ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی, میرا وعدہ نہ ٹوٹنے پائے. اچانک رباب کی آواز بند ہوئی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیان الذین ينفعون. Ya Hussein, 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 Ya Hussein,